السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کو نماز کے بارے میں بہت ہی اہم 10 باتیں بتانے جا رہا ہوں جو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں نماز کے بارے میں۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ڈائریکٹ میں ان 10 نماز کے بارے میں خوبیوں کو بتانے جا رہا ہوں جو لوگوں کو نہیں، جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ 10 خوبیاں کیا ہیں نماز کی۔ دیکھیے، سوال و جواب کے طرز میں ہے، ایک دم مختصر سے الفاظ میں ایک دم واضح باتیں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 10 سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، بغور سماعت فرمائیے۔ سوال نمبر 1، نماز انسان کو برے کاموں سے کیوں روکتی ہے؟ ٹھیک، سوال یہ ہے کہ نماز انسان کو برے کاموں سے کیوں روکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اب یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی ہمیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے؟ تو دیکھیے، قرآن شریف سورہ عنکبوت میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ٹھیک ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے، برائی کی چیزوں سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال کے حساب سے جواب ہوا اور اس پر دلیل بھی ملی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے، نماز دل کو سکون کیوں دیتی ہے؟ بہت سے لوگوں سے سنے ہوں گے کہ نماز پڑھو تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، قرار مل جائے گا، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ تو کیوں؟ تو اس کا جواب ہے، دیکھیے، کیونکہ نماز اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، یعنی نماز کے اندر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کا ذکر دل کو سکون بخشتا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے آپ کو پتہ چلی؟ تو دیکھیے، قرآن شریف میں ہی ہے، سورہ رعد کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک، سوال نمبر 3، نماز وقت کی پابندی کیسے سکھلاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھنے سے انسان وقت کا پابند کیسے ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں ہے، دیکھیے، قرآن شریف کے اندر ہی ہے، کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز انسان پر اپنے مقررہ وقتوں میں ہی فرض ہے، یعنی جو نماز کا ٹائم ہے آپ اسی میں پڑھیں گے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز میں ٹائم ٹیبل، نظم و ضبط کو متعین کرنا چاہیے، اور جس کا جو وقت ہو اس وقت میں اسی کام کو انجام دینا چاہیے۔ یہ ہمیں نماز کی اپنے وقتوں پر پابندی سے پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 4، نماز گناہوں کی معافی کا سبب کیسے بنتی ہے؟ کیسے نماز پڑھنے سے انسان کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہن، یعنی کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، تو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے جو درمیان کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں اگر کسی بندہ سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے، نارمل گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز کے صدقے میں چھوٹے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب گناہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں آپ اس کو الگ سے معلوم کر لیجئے، یا انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں بنا دوں گا۔ لیکن یہاں جو کہا گیا کہ گناہ کیسے معاف ہوتا ہے نماز سے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز، پھر دوسری نماز سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، اس درمیان میں اگر بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے، بڑے گناہ کی نہیں۔ آپ کسی کو قتل کر دیں گے اور نماز پڑھ لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، آپ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 5، سوال نمبر 5،
نماز اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے ہے اور کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ نے نماز کو مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن شریف میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، تو اس طریقے سے ہمیں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6، نماز انسان میں عاجزی کیوں کر پیدا کرتی ہے، کیسے پیدا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالی بندہ اپنے خدا سے نماز کے اندر سجدے میں ہی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھ لیجئے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور یہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ہم عاجز اور ناقص ہیں، اور ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7، نماز آخرت میں کامیابی کا سبب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ کامیاب و کامران ہے، جیسے کہ سورہ مومنون کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 9، نماز پریشانی کے وقت کیوں فائدہ دیتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے اور پریشانی کا حل ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر صلی، حضور علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو حضور علیہ السلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب آخری سوال، سوال نمبر 10، نماز اللہ سے قربت کا ذریعہ کیوں ہے؟ دیکھ لیجئے، کیونکہ جواب ہے کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک، اللہ سے قریب بندہ ہوتا ہے نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، یعنی کہ بندہ اپنے رب سے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کے بارے میں 10 اہم باتیں تھیں جن کے بارے میں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ باتیں بتائی ہے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے اور سب کو پتہ چلے۔ امید کی یہ 10 فوائد تو نماز کے بہت سارے ہیں، لیکن 10 ہم نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔